इस्लाम में गाय के मांस को हलाल बताया गया है कि हराम? हलाल बताया गया है। हाँ जी, हलाल बताया गया है। हलाल बताया गया, यानी कि कोई भी गाय का मांस खा सकता है। जी। तो गाय के मांस को लेकर कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है आप मत नमस्कार खाइए। दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक मौलाना बकरीद पे गाय को काटने की बात करता है और एंकर उसको क्या उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। जय श्री राम। इस्लाम में गाय के मांस को हलाल बताया गया है कि हराम? हलाल बताया गया है। हाँ जी, हलाल बताया गया है। हलाल बताया गया, यानी कि कोई भी गाय का मांस खा सकता है। जी। तो गाय के मांस को लेकर कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है आप मत खाइए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि गाय का दूध अच्छा है, लेकिन गाय का मूत्र अच्छा है, लेकिन गाय का मांस जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक इससे परहेज करें। दूध घी दही सब अच्छा है, लेकिन मांस से परहेज करें। तो आप बताइए क्या ऐसा कुछ है या ये गलत थ्योरी चल रही है? जो बात आप कह रही हैं मेरी नॉलेज में बात नहीं है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं पढ़ा आपने? जी। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, कहने की गाय के मांस को लेकर कुछ कहता है इस्लाम, कुछ खास ताकीद है या फिर और जानवर जैसी ही है? नहीं, ताकि आम है बिल्कुल, जिस तरीके से और जानवर का मांस है जो हलाल जानवर है, इसी तरीके से गाय है। समीर जी, यही सवाल आपसे। सही कह रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं इस तरीके का कोई रेफरेंस मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई रेफरेंस है भी नहीं, क्योंकि इस तरीके का अगर रेफरेंस होता तो वो उसी तरीके से वादे होता जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के गोश्त के बारे में बताया है कि ऊँटनी का गोश्त कैसा होता है। इसके अलावा बकरे के और भेड़ के, दुम्बे के बारे में बताया, पर गाय का ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर जिक्र नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि ये जानवर आप जो है, कुरान के अंदर ये क्लियरली नहीं बताता कि ये जानवर जो है आप ज़िबा कर सकते हैं, ये हलाले खा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन को देखना होता है, तशरीह को देखना होता है, जो उसके तर्जुमे लिखे गए हैं या उसकी ट्रांसलेशन लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। तो वो एक तरीके से एक ग्रुप बनाता है कुरान कि इस ग्रुप के जो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर गाय का मांस भी हलाल है और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के मामले में कुछ जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। ओवरऑल इस्लाम में हलाल है और हर जगह खाया जाता है। जी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ऊँटनी के मांस को, बकरे के मांस को लेकर, टुम्बा के मांस को लेकर क्या कहा गया इस्लाम में, थोड़ा समझाएंगे मुझे? तारीफ की गई है, ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर किस जगह का मांस खाया करते थे। तो काफ़ी सारी रिवायतें हैं, मौजूद हैं। लेकिन आज मौजूद आपका गाय के ऊपर है। गाय का जो है, गाय को मारना और गाय का मांस खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, कोई प्रेफरेंस दी गई है इस्लाम में कि भाई आपको इस चीज़ का मांस ज़्यादा खाना चाहिए या अच्छा है? कोई हिदायत इसको लेके, कोई सुझाव है? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान की अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या खाना चाहता है। इस्लाम की तरफ से ऐसा नहीं कि आपको यही खाना है या ये नहीं खाना है, मतलब मांस में आप कुछ भी खा सकते हैं। अलबत्ता शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिससे दूसरों का अकीदा जुड़ा हुआ है तो उस जानवर के कुर्बानी से या उसके मांस खाने से हम बचें। जैसा कि दारुल उलूम देवबंद का भी इस सिलसिले में फतवा है कि भाई हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर क्योंकि गाय की लोग पूजा करते हैं, इससे इनका अकीदा जुड़ा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी से या उसके गोश्त खाने से बचा जाए, ये है। जी समीर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कहा गया है इस्लाम में कि जिन जानवरों को कोई प्यार करता है, कोई उसको पूजता है, तो उसको आप ना तो कुर्बान करें और ना ही उसका मांस खाएं, ऐसा कहा गया है इस्लाम में, ऐसी सीख दी गई है मुसलमानों को? अगर बात करें आज के इस्लाम की, जो मॉडर्न इस्लाम है हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि हजरत ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, डेफिनेटली है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो इस्लामिक शरह है। इस्लामिक शरह के अंदर एक चीज़ होती है कि दुनिया के जिस हिस्से में इस्लामी स्टेट नहीं है, यानी कि इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको फॉलो करना होगा। ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात सच है। ये शरिया का एक हिस्सा है कि जहाँ पे इस्लामिक शरह नहीं, वहाँ पे आप देश के कानून को मानेंगे। और हमारे जो देश का कानून है वो हमारे देश के 5 राज्यों, 5 स्टेट के अंदर बैन है गौ हत्या करना और गौ मांस बेचना और खाना, लेकिन बाकी स्टेट में नहीं है। तो ये सिर्फ 5 ही राज्यों के अंदर प्रतिबंधित है, इस्लाम में भी, क्योंकि वहाँ की हुकूमत मना करती है। अगर कल चल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट ये शरिया के मुताबिक ऐसा देवबंदी सेक्ट का मानना है कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस्लाम से जोड़ करके देखा जाए तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये इस्लाम की इसको टीचिंग बताई जाए या इस्लाम से इसको जोड़कर देखा जाएगा फिर तो दुनिया के हर हिस्से में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी मान्यता जुड़ी है इसके साथ, पर इस्लाम ऐसा नहीं करता। इवन आप ये देखते हैं कि यानी इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जानवर अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसका मांस खाना गुनाह है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं, किसी हदीस, किसी कुरान की आयत में ये नहीं है। इवन आपको ऐसी हदीसें जरूर मिलेंगी
کہ جس میں وہی کام کیے جاتے تھے جس سے کافروں کو تکلیف ہوتی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ ان کا مذاق اڑاؤ, آپ جو ہے یہاں تک کہ ان کے جو معبود ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہے. جہاں لکھا گیا ہے جس سے دوسرے دھرم کے لوگوں کو یعنی کافروں کو تکلیف ہو وہ کام کرو, یعنی کہ اگر ہندوؤں کو گائے کا ماس کھانے سے تکلیف ہوتی ہے, گائے کی قربانی سے اسے کاٹے جانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کام کرو, ایسا کوئی قرآن سکھاتی ہے؟ اگر آپ اسلام کے نیریٹو سے دیکھتے ہیں تو یس, اگر آپ اسلام کے نیریٹو سے دیکھتے ہیں تو یس, اور اگر آپ اسلامک اسٹیٹ کا جو رولز ہے ہندوستان کے اندر اسلامک شرع نہیں ہے تو نہیں. سمجھنا چاہتی ہوں اسٹیٹ وائز رول ڈیفرنٹ ہوتے جائیں گے, میں اسلام کے حساب سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ کسی کے دل کو ہرٹ کرنا یا اس کے عقیدے کو ہرٹ کرنا ایسا نہیں ہے. جب اگر اسلام تو باقی مذاہب کو مذاہب ہی نہیں مانتا, ان دین اللہ الاسلام, صرف اسلام ہی دین ہے, اس کے علاوہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اسلام ہی دین ہے, لیکن جو آپ پھر ان کے بلیو کیسے؟ نہیں, یہ جو آپ نے کہی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کی محبت وابستہ ہے, جیسے گائے ہے, گائے کی محبت وابستہ ہے, گائے کی محبت وابستہ, دیکھیے میری بات سن لیجیے, گائے کی محبت وابستہ ہے تو یہاں علماء کرام کا فیصلہ یہ ہے. نہیں میں علماء کی بات نہیں کر رہا, یہی سوال جب مجھ سے پناز میم نے پوچھا میں نے کہہ دیا کہ ہاں ہندوستان کے اندر علماء کا یہ فتویٰ ہے. میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہی ہوں سر, لیکن بات ابھی ہو رہی ہے اسلام کی, آپ اسلام کا بتائیے. مفتی قاسمی صاحب پھر سے سنیے میرا سوال, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ بھائی اگر کوئی ایک جانور کسی دوسرے دھرم میں پوجنیے ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہندو دھرم میں, کسی بھی دھرم میں پوجنیے ہے کوئی جانور, تو کیا اس کے کھانے, اس کے کاٹنے, اس کی قربانی پر اسلام کہتا ہے مت کرو ایسا؟ دیکھیے یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, جب اگر گائے پوجنی ہے تو پورے ہندوستان میں بین کرنی چاہیے, 5 اسٹیٹ میں بین ہے, باقی نہیں, میں آپ سے ہندوستان کی بات کر رہی نہیں سر, پلیز میری بات سمجھیے, میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہی, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی, میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام, میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کیا بھائی جیسے کوئی دھرم یہ سکھاتا ہے کہ بھائی جانور چاہے کوئی بھی ہو, جین دھرم فار ایگزامپل, کہ وہ تو کہتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی نہیں مارو, ٹھیک ہے, وہ تو ان کا دھرم الگ ہے, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں اسلام کیا کہیں ایسا قرآن یا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں پوجنیے ہے تو اس کو کاٹنا, مارنا, قربانی دینا, کھانا منع ہے, ایسا کہیں لکھا ہے؟ اگر اس سے مذہبی جذبات کسی کے ہٹ ہوتے ہیں تو گنجائش یہ دی گئی ہے کہ اس کو قربانی نہ کر کے کسی اور جانور کی قربانی کر دیا جائے. سر مجھے ایک ریفرنس دے دیں, ایک سنگل ریفرنس, ایک آیت میں سنے تو میری, ابھی دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں آپ کو خاموشی سے سن رہا تھا, اب آپ ذرا میری بات مکمل سکون کے ساتھ سن لیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اگر کسی کا بلیف جڑا ہوا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے. قرآن کی ایک آیت, ایک اوتھینٹک یا صحیح حدیث, چاہے وہ صحیح البخاری کی ہو, صحیح مسلم کی ہو, سنن نبی داؤد کی ہو, سنن نسائی کو, کسی بھی کتاب سے ہو, اگر اس کے مصنف, اس کے راوی جو ہے وہ ثقہ ہے اور وہ صحیح سند اور اس کے ساتھ موجود ہے, ایک حدیث آپ مجھے پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے یا غیر مسلم مشرکین کافر کے بلیف جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو نقصان نہ پہنچاؤ, تو میں ابھی اسی وقت اسی پلیٹ فارم پہ یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. آپ ایک حدیث پیش کریں. ایک منٹ, آپ یہ بتائیے کون سے کسی حدیث کی یا قرآن کی کوئی آیت کوٹ کیجئے جس میں لکھا ہو کہ مطلب کسی مذہب کی اگر کوئی چیز ہے, کوئی چیز ہے تو اس کو ہی کیا ہے قربانی کی جائے. عرب کے لوگ, ہاں میں بتا رہا ہوں, عرب کے لوگ جو ہیں وہ لات, عزا اور منات, 3 جو ہے ان کی دیویاں تھی, گوڈیس تھی, ان کو مانتے تھے, اور ایک حبل تھا جو ان کا بڑا خدا جس کو مانتے تھے, اس کو مانتے تھے. آپ کے اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, صحیح البخاری, اوتھینٹک روایت, یہ کہا ان کو آ کر کے, جب انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد آپ ان لوگوں کو لے کر, نہیں, بات بلیف کی ہو رہی ہے, نہیں دیکھیں بات بلیف کی ہو رہی ہے, میں بلیف کی بات کر رہا ہوں, سنیں آپ ٹاپک کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں, میں دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں, آپ نے یہ کہا ہے کہ جس سے بلیف جڑے ہوں, میرا بلیف میرے فون سے جڑا ہے. آپ بات یہ کر رہی ہے کہ میرا بلیف یہ ہے کہ میرا فون میرے لیے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر گائے کی قربانی کرنے سے کسی کو ہرٹ ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں انکار کہاں کرتا ہے, انکار کہاں کرتا ہے, کہتا کہاں ہے یہ دکھائیے مجھے. اوکے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ایسا لکھا ہے کہ اگر گائے کی قربانی. ٹھیک ہے سمیر, آپ ہمیشہ قرآن حدیث کا آیت پڑھ کے حوالہ دیتے ہیں, آپ بتائیے نا, آپ بتائیے کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, جیسا یہ پوچھئے کہ قرآن کی, پہلے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, ان سے بھی پوچھ لوں گی, پہلے آپ سے پوچھ رہی ہوں کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کر اس جانور کو مارو یا جان بوجھ کر ایسا کام کرو جس سے دوسرے دھرم کے لوگ یعنی کہ کافر انہیں دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے, جس میں پھر جانور کی قربانی سے لے کر تمام چیزیں آئیں گی. کہاں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے؟ دیکھیے اگر صرف جانور کے ساتھ جوڑ کر, جانور نہیں میں کہہ رہی ہوں, کہاں لکھا ہے کہ ایسا کام کرو جس سے کافر کو تکلیف پہنچے, اس کا دل دکھے؟ یہ بات ہے بالکل, یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب سے آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں
کہ میں وہی تو بتا رہا تھا ابھی قرآن میں کہ دکھائیے کہاں ایسا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 2 نمبر کی سورہ ہے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ کا مطلب جو ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان بیچارے مٹن اور بکرا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب بکرا نہیں ہے, اس کا مطلب گائے ہے. سورہ البقرہ کا مطلب ہے گائے. عربی آپ پڑھے لکھے آپ سمجھتے ہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ ہے کہ جب ایک انسان کا قتل ہوا اور اس کے بارے میں تفتیش کی گئی بنی اسرائیل کے اندر, تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کا بچڑا لے کر کے آؤ, اس کو قتل کرو, اس کو ذبح کرو اور اس کا خون یہ کرو, یہ خود گواہی دے گا. یہ آپ کو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے گائے کی قربانی, کلیئرلی مینشن ہے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اسے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے گائے کی قربانی کرنے کا. نمبر سنیں, نہیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. نمبر 1, تو اللہ کا حکم یہاں پہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کا حکم ہے قربانی دینے کا. جب اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. دوسری بات یہ جو بات آ رہی ہے بلیف کی, یہ صرف جانور کے ساتھ نہیں, کسی کے سینٹیمنٹ گائے کے ساتھ جڑے ہیں, کسی کے اپنے گاڈس کے ساتھ جڑے ہیں, کسی کے اپنے عقیدے کے ساتھ جڑے ہیں. جو عرب کے لوگ تھے جن کے عقیدے جڑے ہوئے تھے وہاں کی لات عزا منات اور حبل کے بارے میں آپ کے اپنے حضرت ابوبکر صحیح بخاری حدیث کے اندر دیکھیں. پھر آپ مجھے روک رہے ہیں, سوال جو انہوں نے کیا آپ مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. سوال یہ کیا حضرت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, سوال سنیے آپ دونوں کے پاس جتنی نالج ہے اتنی نالج ہمارے عام درشک کے پاس نہیں ہوگی. میں آپ سے گزارش یہ کر رہی ہوں کہ کون سی قرآن میں کہاں کس آیت میں یا کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے جو بلیف سسٹم ہے ایسا کام کرو جس سے کافروں کو دکھ ہو, یعنی دوسرے دھرم کے لوگوں کو تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے, پھر چاہے وہ قربانی ہو یا کچھ بھی ہو, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے وہ, یعنی کہ جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچے, میں ہندو دھرم یا عیسائی دھرم یا سکھ دھرم کو مانتی ہوں, ایسا کام کرو جس سے کہ مجھے تکلیف پہنچے. اللہ کہاں یہ سیکھ دے رہا ہے, کون سی آیت میں, کون سی حدیث میں, یہ بتائیں. جب میں بتانے جا رہا ہوں تو حضرت مجھے بار بار انٹرپٹ کر دے. سر آپ مت بولیے گا, اب آپ سنیے اور پھر آپ کاؤنٹر کریے گا اسی آیت یا اسی بات سے. پہلے میری بات مکمل سن لیں, بالکل. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے تو میری بات واپس کر دیجیے گا. بات یہاں پہ بلیف کو ٹھیس پہنچانے کی ہو رہی ہے. ان کا بلیف جو ہے ان دیویوں میں تھا, ان گوڈیس میں تھا, اس حبل میں تھا. آپ کے اپنے ابوبکر نے ان کو یہ کہا کہ تم جا کر کے جو لات عزا اور منات ہیں ان کی شرمگاہوں کو چاٹو, مینز ان کے پرائیویٹ پارٹ کو تم لکھ کرو, ٹھیک ہے, گالیاں دے کر کے, اور جو حبل ہے اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو سک کرو. یہ آپ کے ابوبکر نے کہا ہے, صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. آپ کو اگر روایت چاہیے تو میں دکھا دوں گا. تو یہ دوسرے کے بلیف کو ٹھیس پہنچانا, اور آپ کے رسول اللہ اس وقت موجود تھے, انہوں نے منع نہیں کیا, انہوں نے منع نہیں کیا. آپ کا خود قرآن کہتا ہے جنین کی گالی دیتے ہوئے کہ وہ حرامی ہے. آپ کا قرآن حرامی کی گالی دے رہا ہے.